جیسے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 70 جھوٹ کا پردہ ڈالنا پڑتا ہے، اسی طرح اس نے بھی ایک جرم کو پوشیدہ رکھنے کے لیے مزید مجرمانہ سرگرمی میں حصہ ڈالنا چاہا۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بار کامیابی آپ پر مہربان ہو جائے۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کے مصنف ہیں محمد فاروق انجم اور جس کا نام ہے لا علمی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی اور امجد کرسی پر اکیلا بیٹھا متعدد بار پہلو بدلتے ہوئے اپنی کلائی کے ساتھ بندھی قیمتی گھڑی میں وقت دیکھ چکا تھا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے سے انتظار کی سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آیا تھا تو دروازہ عفت نے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کھولا تھا۔ وہ اسے اس کمرے میں لے آئی تھی، تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑی اس کی خیریت معلوم کرتی رہی اور اس کے بعد وہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی کہ وہ ابھی بھائی اور بھابھی کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد وہ انتظار کے انگاروں پر پیر بدل رہا تھا۔ امجد ڈاکٹر تھا اور وہ سرکاری اسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اس کا تعلق ایک گاؤں سے تھا جہاں اس کا خاندان آباد تھا۔ وہ زمیندار لوگ تھے۔ امجد پڑھائی کے سلسلے میں شہر میں ہی رہا تھا۔ والدین کی وفات اور بھائیوں میں زمین جائیداد کی تقسیم کے بعد اس کا گاؤں بہت کم جانا ہوتا تھا۔ عفت چند ہفتے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ اسپتال میں آئی تھی۔ ان کا کوئی رشتہ دار وہاں داخل تھا۔ جب عفت اپنے بھائی کے ساتھ اس وارڈ میں داخل ہوئی تو اس وقت امجد اس مریض کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ عفت پر پڑی وہ رپورٹ دیکھنا بھول گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ عفت کو بھی ڈاکٹر امجد پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا۔ محض عفت کو دیکھنے کے بہانے امجد جان بوجھ کر مریض کو چیک کرنے میں دیر کرتا رہا اور اس کے بعد وہ اس جگہ سے چلا گیا۔ اس خاموش لیکن بولتی آنکھوں سے ہونے والی ملاقات نے دونوں کو ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار کر دیا تھا۔ عفت دوبارہ جب اسپتال میں آئی تو وہ مریض کے بارے میں جاننے کے لیے ڈاکٹر امجد کے کمرے میں چلی گئی اور یوں دونوں کے درمیان مزید ملنے کی راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے سنجیدہ ہو گئے تھے اور امجد نے ایک دن فون پر عفت کو شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ اس دوران عفت نے اپنی بھابھی سے امجد کی بات کی تو اس کی بھابھی اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ تم اپنے بھائی کے غصے کو جانتی ہو؟ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں یہ سب جانتے ہیں، عفت نے جواب دیا تھا۔ انہوں نے تمہارے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کیا ہے، لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری اس خواہش کو پورا کریں گے، اس کی بھابھی نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ آپ ان سے میری بات تو کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ امجد ڈاکٹر ہے، وہ خاندانی لوگ ہیں۔ عفت کو یقین تھا مجھے نہیں لگتا کہ بھائی کو کسی قسم کا اعتراف ہوگا۔ تمہارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ تمہارے لیے خاندان سے رشتہ آیا ہوا ہے اور تمہارا بھائی اس پر غور کر رہا ہے، بلکہ وہ بہت حد تک اس پر رضامند بھی ہے، عفت کی بھابھی بولی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے، عفت نے برا سا منہ بنایا تھا۔ خوبصورت تو وہ بھی ہے، اچھا کماتا ہے اور اپنا کاروبار ہے اس کا، اس میں مجھے اور تمہارے بھائی کو کوئی کمی نظر نہیں آئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا ہے۔ عفت کی بھابھی کے چہرے پر متانت تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ عفت کے بھائی کے ساتھ امجد کی بات کرے جس طرح سے وہ خاندان کے اس لڑکے کی بات کر رہی تھی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ بات خوبصورتی کی نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے دل کے ماننے کی۔ میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس سے شادی کروں، عفت نے کہا۔ تمہارا دل کیوں نہیں چاہتا کہ تمہاری اس سے شادی ہو؟ کوئی ایک وجہ مجھے بھی بتاؤ تاکہ اگر تمہارا بھائی پوچھے تو میں اسے بتا کر مطمئن کر سکوں۔ عفت کی بھابھی کے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو گئی تھیں۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایک وقت تھا جب وہ برے لوگوں کی سوسائٹی کا حصہ تھا؟ عفت نے ایک وجہ بتائی۔ نوجوانی میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں،
اب وہ کتنا سلجھ گیا ہے اور اپنا کاروبار کرتا ہے، تمہیں وہ پاگلوں کی طرح چاہتا ہے۔ عفت کی بھابھی نے اس کے حق میں بات کی۔ میں کوئی بحث کرنا نہیں چاہتی، بس آپ بھائی سے امجد کی بات کریں، پھر جب بھائی مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو میں خود ان کو سمجھا دوں گی۔ عفت نے بات ختم کرنا چاہی۔ عفت کی بھابھی نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بادل ناخواستہ کہا، ٹھیک ہے، میں بات کر لوں گی، آگے جو تمہاری قسمت۔ عفت کی بھابھی نے جب اس کے بھائی ریاست سے بات کی تو وہ سن کر ایک لمحے کے لیے دم بخود ہو گیا۔ اس کی حیرت کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی بہن کو بہت زیادہ گھر سے باہر جانے نہیں دیتا تھا۔ وہ محض یونیورسٹی جاتی تھی اور وقت پر واپس آ جاتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک لڑکے سے دوستی بھی کی اور اس سے شادی کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا تھا۔ ریاست سخت مزاج اور غصے کا تیز آدمی تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر اس نے اپنے اندر جلتے الاؤ کو دباتے ہوئے کہا، عفت کو بلاؤ۔ جب عفت اپنے بڑے بھائی کے سامنے گئی تو وہ ڈری ہوئی تھی اور اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ ریاست کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ریاست اس کی طرف یوں دیکھنے لگا جیسے وہ ابھی اسے اپنی نظروں کی تپش سے جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور عفت اس کے سامنے ساکت کھڑی رہی۔ اس کی بھابھی بھی ایک جانب کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم نے اپنی شادی کے لیے ایک ایسا لڑکا پسند کر لیا ہے جو ہمارے خاندان سے نہیں ہے، جسے میں بھی نہیں جانتا، اور تم نے اس کے ساتھ کب ملاقاتیں کی، کب اس کے ساتھ ایسا تعلق بڑھایا کہ شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے، گھر سے تو تم پڑھنے جاتی تھی، اس پڑھائی کے آڑ میں تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ ریاست کتنی بھی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے لہجے میں چھپا اس کا غصہ آیا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود واضح تھا کہ وہ غصے سے بھرا ہوا ہے۔ عفت چپ رہی، خاموشی میں ہی مصلحت تھی۔ کچھ توقف کے بعد ریاست نے کہا، تم بھائی اور بھابھی کو دھوکہ دے کر اس سے تعلقات بڑھاتی رہی ہو، مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ عفت نے پہلی بار اپنا سر اٹھایا اور پر اعتماد لہجے میں بولی، بھائی، اسے میری ضد، منت یا خواہش سمجھ لیں، میں شادی تو امجد سے ہی کروں گی۔ ایسی دو ٹوک بات کی تو اس کی بھابھی کو بھی توقع نہیں تھی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ریاست بھی بولنا بھول گیا۔ جب وہ بولا تو دونوں نے سنا۔ ٹھیک ہے، تمہاری ضد، منت اور خواہش کے آگے میں چپ ہو جاتا ہوں، لیکن تم ابھی پڑھ رہی ہو، تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ تم پہلے پڑھائی مکمل کر لو۔ میں کل سے یونیورسٹی چھوڑ دوں گی، بس میں نے جتنا پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا ہے، عفت نے جواب دیا۔ جو تم چاہو، ریاست نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اس کے لہجے سے اس کی رضامندی عیاں نہیں تھی۔ عفت مسکرائی اور بھائی کے سینے سے لگ گئی۔ ریاست نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور عفت چلی گئی۔ ریاست کی بیوی کا چہرہ غضبناک ہو رہا تھا۔ حیرت میں ڈوبی عفت کی بھابھی نے کہا، بس اتنی آسانی سے بہن کی بات مان لی؟ وہ ریاست کہاں گیا جس کے غصے سے برادری کانپتی ہے؟ ریاست کچھ توقف کے بعد بولا، تم نے عفت کا لہجہ نہیں دیکھا؟ کیسا منہ زور تھا اور کیسا اس نے الفاظ کی لگام ڈال کر میرے سامنے بات کی تھی، اس سے پہلے کہ میرا غصہ اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے۔ بہتر ہے اس کی ضد، منت اور خواہش کو گلے سے لگا لوں۔ ریاست یہ کہہ کر اٹھا اور کمرے سے جانے لگا تو رک کر اس نے معنی خیز انداز میں کہا تھا، کچھ باتوں کا جواب وقت آنے پر دیا جاتا ہے۔ ریاست کمرے سے باہر چلا گیا اور اس کی بیوی سوچتی رہی۔ ریاست نے دوسرے دن امجد کو گھر بلا لیا تھا اور امجد اس وقت اس انتظار میں تھا کہ کب عفت کا بھائی آ کر اس سے ملاقات کرے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ انتظار کی گھڑیاں اس وقت ختم ہو گئیں جب ریاست اور عفت ایک ساتھ کمرے میں آئے۔ امجد ان کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا اور آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ریاست نے رسمی باتوں کے بعد اس کے خاندان کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیے۔ امجد ہر سوال کا اچھے انداز میں جواب دیتا رہا اور پھر ریاست نے کہا،
مجھے اپنی بہن کی خوشی عزیز ہے، تم دونوں راضی تو میں بھی راضی ہوں۔ ریاست کا اتنا کہنا تھا کہ امجد اور رفعت خوش ہو گئے۔ دروازے میں کھڑی ریاست کی بیوی نے سنا تو اس نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ایک نمبر ملایا اور موبائل فون کان سے لگا کر کچن میں جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ امجد اور رفعت نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ دونوں کی 10 دن کے بعد شادی تھی۔ رفعت کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ امجد نے اپنا گھر خوب اچھی طرح سے سجا لیا تھا۔ شادی سے ایک رات پہلے رفعت کو نامعلوم نمبر سے ایک کال موصول ہوئی۔ اس نے موبائل فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم شادی کر رہی ہو۔ آپ کون ہیں؟ رفعت نے متحیر ہو کر پوچھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم شادی نہ کرو، مجھے ٹکٹ نہیں مل رہا ہے۔ اگر مجھے ٹکٹ مل گیا اور میں تمہاری شادی سے پہلے پہنچ گیا تو میں تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا، اور اگر میں نہ آ سکا اور تمہاری شادی ہو گئی تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس نے غصے سے کہا۔ اوہ، تو تم نواز ہو؟ رفعت نے پوچھا۔ ہاں میں نواز ہوں، اس نے جواب دیا۔ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ رفعت نے کہا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم کو چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تم اس شادی سے انکار کر دو، نواز ہی جانی کیفیت میں بولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، بند کرو فون اور آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ میں نے جو کہا ہے وہ دھمکی نہیں دی ہے، میں کچھ بھی کر گزروں گا، میری بات یاد رکھنا۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ نواز اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس نے رفعت سے شادی کے لیے رشتہ بھیجا تھا اور رفعت اس کو ناپسند کرتی تھی۔ نواز ان دنوں دبئی گیا ہوا تھا۔ رفعت اس کال کے بعد بہت پریشان ہو گئی تھی اور وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ شادی سے پہلے آ گیا تو جانے وہ اپنے جنون میں کیا کر گزرے۔ رفعت کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اس بات کا تذکرہ بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ نکاح تک اس کی سانس اٹکی رہی کہ جانے کب کیا ہو جائے۔ اس کی نظریں بار بار چاروں طرف گھوم جاتی تھیں کہ کہیں سے نواز تو نمودار نہیں ہو رہا۔ اس کی رخصتی تک کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ جب وہ اپنے شوہر امجد کے گھر چلی گئی تو جیسے اسے اطمینان ہو گیا اور اسے نواز کی کہی ہوئی بات محض ایک دھمکی ہی لگی۔ شادی کو 4 دن گزر گئے تھے اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رفعت اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ سب کچھ بھول کر امجد کے ساتھ نئی زندگی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ اس رات امجد اور رفعت نے کھانا باہر کھانے کا پروگرام بنایا۔ دونوں ایک ہوٹل میں چلے گئے۔ دونوں نے ہوٹل کے خوبصورت ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جانے لگے، اور جو ہی امجد نے کار سڑک پر ڈالی، ایک تیز رفتار ویگن آئی اور اس نے امجد کی کار کو ٹکر مار دی۔ ویگن نے امجد کی کار کو پیچھے سے ٹکر ماری تھی اور یہ ٹکر ایسی غیر متوقع تھی کہ امجد کے لیے گاڑی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے تو دونوں کو شدید جھٹکا لگا، کار بے قابو ہو چکی تھی۔ امجد نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور گاڑی کو اپنے قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ ناکام رہا اور ان کی گاڑی سامنے موجود کھمبے سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سامنے کی اسکرین ٹوٹ گئی۔ امجد اور رفعت زخمی ہو گئے۔ امجد اور رفعت کو زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا تھا۔ امجد کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن رفعت کے جسم پر چوٹیں بھی زیادہ تھیں اور شدید جھٹکے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد بھی بہت تھا۔ امجد اس کو محض ایک تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آنے والا حادثہ سمجھ رہا تھا، لیکن رفعت کا اندیشہ اس کے برعکس تھا۔ دونوں اسپتال سے فارغ ہو کر گھر پہنچ گئے تھے۔ رفعت کو امجد نے بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ رفعت سوچ رہی تھی کہ وہ ایک حادثہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس کی کڑی شاید نواز سے جا ملے۔ وہی اسے امجد سے شادی کرنے پر نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ رفعت کے بھائی کو امجد نے اطلاع کر دی تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد رفعت کے گھر پہنچا تو اس نے آتے ہی کہا، جو ہی میں نے سنا کہ تم دونوں کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں بے چین ہو گیا تھا۔
امجد نے آپ کو خواہ اطلاع کر دی، آپ پریشان ہو گئے۔ عفت نے کہا، تم چاہتی تھیں کہ امجد ہمیں اطلاع نہ کرتا؟ ریاست نے اس کی بات سن کر حیرت کا اظہار کیا۔ میرا مطلب ہے کہ معمولی حادثہ ہے، چوٹیں زیادہ نہیں ہیں، اور شکر ہے کہ کسی ہڈی کو نقصان بھی نہیں پہنچا۔ عفت کی آواز میں کمزوری نمایاں تھی۔ تمہارا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے اور تم درد میں مبتلا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو مزید اسپتال میں رہنا چاہیے تھا۔ ریاست کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ عفت، اس گھر میں بھی ایک ڈاکٹر کی نظر کے سامنے ہے۔ امجد قریب بیٹھ گیا۔ اوہ، میں بھول گیا کہ تم ڈاکٹر ہو۔ ریاست نے یہ کہتے ہوئے اس کی طرف غور سے دیکھا اور بولا، مجھے ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ امجد اٹھ کر اسی وقت کمرے سے باہر چلا گیا تو ریاست نے عفت کی طرف جھک کر آہستہ آواز میں جلدی سے پوچھا، امجد تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے چوٹیں بہت کم آئی ہیں اور تم اس سے زیادہ زخمی ہو۔ امجد مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے چوٹیں اس لیے زیادہ آئی ہیں کہ کھمبا میری طرف تھا جس سے ہماری گاڑی ٹکرائی تھی، عفت نے جواب دیا۔ ریاست کو شاید اپنی بہن کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اسی اثنا میں عفت کی بھابھی کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ایک دم موبائل کی طرف دیکھا اور اس کی اسکرین اپنے سینے کے ساتھ لگا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ میں ذرا واش روم جا رہی ہوں۔ وہ باہر جانے لگی تو امجد ٹرے میں پانی کے گلاس رکھ کے لے آیا۔ عفت کی بھابھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب تک ریاست اس گھر میں موجود رہا، وہ معنی خیز نگاہوں سے امجد کی طرف دیکھتا رہا۔ کوئی بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ اس حادثے کے 3 دن کے بعد عفت چلنے اور کام کرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ امجد اپنی ڈیوٹی پر اسپتال چلا گیا تھا اور عفت گھر کے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اچانک تیز بیل ہوئی اور وہ چونک گئی۔ عفت اس وقت کچن میں مصروف تھی۔ وہ باہر نکلی اور دروازے کی طرف اس طرح سے بڑھنے لگی کہ اس کی کوشش تھی کہ چلتے ہوئے آواز پیدا نہ ہو۔ وہ دروازے کے قریب رک گئی۔ ایک بار پھر تیز بیل ہوئی اور اس نے فوراً پوچھا، کون ہے؟ عفت کے پوچھنے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ عفت نے کچھ توقف کے بعد پھر پوچھا۔ اس بار بھی کسی کی آواز نہیں آئی بلکہ تیز بیل پھر ہوئی اور عفت ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے اپنی جوتی اسی جگہ چھوڑی اور ننگے پیر سیڑھیوں کی طرف تیزی سے بڑھی۔ چوٹوں کا اثر تھا کہ تیز چلنے سے جسم میں پھر سے درد ہونے لگا تھا۔ وہ اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ اس نے ٹیرس کا دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ ابھی وہ ٹیرس پر لگی گرل سے پیچھے ہی تھی کہ ایک بار پھر بیل ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنی گردن آگے بڑھائی اور باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ گیٹ کی دیوار کے ساتھ پودے لگے تھے۔ پودے ایک قطار میں تھے اور کچھ 6 فٹ سے بھی اونچے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ ان پودوں کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پیروں میں سرخ رنگ کے جوکرز پہنے تھے جو دکھائی دے رہے تھے۔ عفت نے ہمت کی اور بلند آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ یہاں چھپے کیا کر رہے ہو؟ عفت نے ابھی پوچھا تھا کہ وہ اس جگہ سے نکلا اور پودوں کے ساتھ ہوتا ہوا ایک طرف بھاگنے لگا۔ عفت نے اسے دیکھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس نے سیاہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور سر پر سیاہ کپڑا بھی باندھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عفت نے متوحش نگاہوں سے دائیں طرف دیکھا اور جو ہی اس نے بائیں طرف دیکھنا چاہا، کوئی اڑتی ہوئی چیز اس کی طرف آئی، اور اگر عفت عین وقت پر اپنے حواس قابو میں رکھتے ہوئے نیچے نہ بیٹھ جاتی تو وہ چیز اس کا نشانہ لے چکی ہوتی۔ جو ہی عفت نیچے بیٹھی، وہ چیز دیوار سے ٹکرا کر فرش پر گر گئی۔ عفت کے اندر دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ جھکی ہوئی اندر چلی گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا تھی۔ دل کی دھڑکن منتشر اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ عفت کبھی ایسے خوف میں مبتلا نہیں ہوئی تھی۔ اس کا موبائل فون نیچے تھا ورنہ وہ اسی وقت امجد کو فون کر دیتی۔ عفت اسی حالت میں وہیں بیٹھی رہی۔ جب اس کی گھبراہٹ اور خوف میں ذرا کمی واقع ہوئی
تو اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ ٹیرس پہ نظر دوڑائی تو کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح جھکی جھکی باہر چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں جب اس نے دیکھا کہ ٹیرس کے فرش پر ایک لمبا پھل والا خنجر پڑا ہے۔ اس کی روح کانپ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں اب یہ بات آئی تھی کہ جو اڑتی ہوئی چیز اس کی طرف آئی تھی وہ خنجر تھا۔ اس پر کسی نے خنجر سے حملہ کیا تھا اور یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ وہ نیچے بیٹھ گئی، ورنہ وہ خنجر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا۔ عفت کا جسم دہشت کا شکار تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اسی جگہ گر جائے گی۔ وہ اسی طرح واپس اندر آ گئی اور بمشکل دروازے کے سہارے کھڑی ہوئی۔ اس نے کنڈی لگائی اور ایسے سیڑھیوں کی طرف بڑھی جیسے اس نے بہت وزن اٹھایا ہوا ہو۔ وہ ایک ایک سیڑھی اترتی ہوئی نیچے پہنچی تو اس وقت اس کی جان نکل گئی جب بیل کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ عفت کی سانس رک گئی تھی اور وہ سیڑھی کے ساتھ لگی گرل پکڑے کھڑی تھی۔ ایک بار پھر اسی انداز میں بیل ہوئی اور عفت پوری طرح سے ڈر گئی۔ تیسری بار بیل نہیں ہوئی بلکہ باہر سے اونچی آواز آئی، بی بی جی، دودھ والا، دروازہ کھولیں۔ عفت اپنے دودھ والے کی آواز کو بخوبی پہچانتی تھی، لیکن اس کے اندر دروازے تک جانے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اسی جگہ کھڑی رہی۔ دودھ والے نے ایک بار پھر بیل دی اور اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ شاید اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد مکمل سناٹا ہو گیا۔ عفت کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ وہ اسی جگہ بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس کی حالت بہتر ہوئی تو وہ اٹھی اور متلاشی نگاہوں سے اپنے موبائل فون کو تلاش کرنے لگی کہ اس نے کہاں رکھا تھا۔ امجد کو اپنی ڈیوٹی ختم کر کے جلدی گھر پہنچنا پڑا۔ عفت نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ وہ جلدی سے گھر آ جائے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امجد نے اسی وقت چھٹی لی اور گھر پہنچ گیا۔ اس نے کئی بار بیل دی تھی تو عفت نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ کیا ہوا عفت؟ تم بہت گھبرائی ہوئی ہو، تم ٹھیک تو ہو؟ امجد اس کو دیکھتے ہی بولا۔ عفت نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، امجد، مجھے کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو عفت؟ تمہیں کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اور یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ امجد کی حیرت تو چند ہو گئی تھی۔ عفت نے اس کے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا اور امجد سے کہا کہ ٹیرس میں وہ خنجر موجود ہے جس سے اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امجد اسی وقت اوپر گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف عیاں تھا۔ اس دن پیش آنے والا حادثہ بھی مجھے مارنے کی کوشش تھی، عفت بولی۔ تم جانتی ہو کہ وہ کون ہے جو تمہیں مارنا چاہتا ہے؟ امجد نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ عفت چپ رہی۔ شاید وہ فیصلہ کر رہی تھی کہ وہ امجد پر حقیقت منکشف کر دے یا بات گھما دے۔ پھر اس نے سوچا کہ حقیقت عیاں کرنا ہی بہتر ہے۔ اس نے بتایا، میرا کزن نواز مجھے پسند کرتا تھا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ریاست بھائی سے بھی بات کی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے اس کا مجھے دبئی سے فون آیا اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں شادی سے انکار کر دوں۔ اگر وہ شادی سے پہلے پہنچ گیا تو شادی نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ وقت پر نہ آ سکا تو وہ… عفت کہتے کہتے رک گئی۔ وہ خوف سے کانپنے لگی تھی۔ یہ باتیں تم نے مجھے پہلے بتا دی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ امجد پریشان ہو گیا تھا۔ میں سمجھی تھی یہ اس کی محض دھمکی ہے، عفت نے کہا۔ میں پولیس کو اطلاع کرتا ہوں۔ پولیس کو اطلاع کرنے سے پہلے اگر ہم ریاست بھائی کو بتا دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ سب سنبھال لیں گے، عفت نے تجویز دی۔ امجد سوچنے لگا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بارے میں ریاست بھائی کو مطلع کرتے ہیں۔ امجد نے یہ کہہ کر اپنا موبائل فون نکال لیا۔ فون کرنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کی طرف چلے جائیں اور اطمینان سے بات کریں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو، ہم ابھی چلتے ہیں۔ امجد تیار ہو گیا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ عفت کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ امجد نے اسے حوصلہ دیا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ساتھ چلو۔ امجد کے حوصلہ دینے پر عفت اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان کی گاڑی ورک شاپ میں تھی اور امجد
इन दिनों अपनी बाइक पर आता जाता था। इफ़त इसके साथ बाइक पर बैठ गई। सारे रास्ते इफ़त मतोहिश नज़रों से दाएं बाएं देखती रही और इसे खौफ लाग रहा कि किसी तरफ से इस पर हमला न हो जाए। दोनों रियासत के घर पहुंच गए और इफ़त ने आज होने वाला सारा वाक़या अपने भाई को सुना दिया। रियासत एक एक बात गौर से सुनता भी रहा और बार बार अमजद की तरफ भी देखता रहा। इसकी नज़रें अजीब सी थीं। जब इफ़त ने सारी बात रियासत को बता दी तो रियासत ने कहा, सबसे पहले अपने अंदर से ये शक निकाल दो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है इसके पीछे नवाज़ है। नवाज़ से मेरी बात होती रहती है। आज भी इससे बात हुई थी, वो अभी दुबई से ही नहीं आया। इफ़त के साथ अमजद भी चौंका। इफ़त ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दुबई में बैठकर ये सब करा रहा हो। इसके पास पैसे की कमी तो नहीं है, वो इसलिए वहाँ बैठा हो कि इस पर कोई इल्ज़ाम ना आए। मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे किसी और का हाथ है। रियासत की नज़र एक बार फिर अमजद पर मरकूज़ हो गई। अमजद इसकी मशकूक नज़र को समझ नहीं सका था। पास खड़ी रियासत की बीवी के अंदर अजीब सी बेचैनी थी। आप क्या समझते हैं कि किसका हाथ हो सकता है और वो मुझे जान से मारना क्यों चाहता है? इफ़त ने सवाल किया। रियासत ने सोचते हुए कहा, रिफ़त, तुम ऐसा करो कि अपने घर मत जाओ। मुझे बहुत परेशानी होने लगी है। तुम यहाँ मेरे पास रुक जाओ, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। भाई, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अमजद के साथ ही जाऊँगी। बस इस मसले का कोई हल निकालें वरना वो मुझे मार देगा। इफ़त ने एक नज़र अमजद की तरफ देखकर डरते हुए कहा, तुम मेरे पास रुकोगी तो मैं इसका हल निकालूंगा ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? रियासत बोला, हम पुलिस के पास जाते हैं, इन्हें सब बता देते हैं। इफ़त की जान को ख़तरा है। अमजद बेचैन हो गया। इसीलिए तो कह रहा हूँ ये मेरे पास रुक जाए। रियासत अपनी जगह से उठा। अमजद, यहाँ रुक जाएं क्या? इफ़त ने जैसे अमजद से इजाज़त चाही। रियासत भाई कह रहे हैं तो रुक जाओ। अमजद ने ये बात दिल से नहीं कही थी। आप भी रुक जाएंगे? इफ़त ने पूछा। बेहतर है कि अमजद घर चला जाए, घर का भी तो ख्याल रखना है। रियासत जल्दी से बोल पड़ा। तो फिर मैं भी नहीं रुकूंगी, मैं चलती हूँ, आप देख लें क्या करना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इफ़त ने रुकने का इरादा तर्क कर दिया और अमजद के साथ चलने को तैयार हो गई। रियासत की कोशिश थी कि इफ़त वापस अपने घर न जाए, लेकिन इसके बार बार रोकने पर भी इफ़त नहीं रुकी और अमजद के साथ चली गई। इनके जाते ही रियासत ने गुस्से से कहा, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे अमजद का हाथ है। आप ये कैसे कह सकते हैं? रियासत की बीवी ने जल्दी से सवाल किया। यही तो मैं जानना चाहता था, यही कोशिश कर रहा था कि इफ़त इसके साथ ना जाए, लेकिन वो इसके साथ चली गई। रियासत को गुस्सा आ रहा था। रियासत की बीवी इसके सामने खड़ी हो गई और सोचते हुए बोली, इफ़त को नवाज़ ने फ़ोन किया और धमकी दी थी, वो अभी दुबई में है। आपका शक अमजद पर है और आपने भी उसे में एक बात कही थी। रियासत की बीवी इतना कहकर अपने शौहर के चेहरे पर तगय्युर देखने लगी। कुछ तवक्कुफ़ के बाद उसने फिर कहना शुरू किया, आप इफ़त और अमजद की शादी पर रज़ामंद नहीं थे, लेकिन आपकी इज़्ज़त का तमाशा न बने, इसलिए आपने इसकी शादी अमजद से कर दी और इसे रुखसत करने के बाद कहा था कि मैं इफ़त को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मार दूंगा, क्योंकि आप अमजद को पसंद नहीं करते। अपनी बीवी की बात सुनकर रियासत ने नज़रें चुरा लीं। ये सच है, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन वो गुस्से की हालत थी। चंद दिन के बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो गया था और मैंने ऐसा कुछ भी करने का इरादा अपने दिल से निकाल दिया था। वो मेरी छोटी बहन है और मुझे इससे बहुत प्यार है। नवाज़ भी नहीं है, आपका दिल भी साफ़ है, फिर वो कौन है जो इफ़त को मारना चाहता है और क्यों? रियासत अपनी बीवी का सवाल सुनकर चुप रहा। उसका शक अमजद पर था। इसकी दानिश में अमजद इसे इसलिए कत्ल करना चाहता था कि जायदाद पर वो कब्ज़ा कर सके, क्योंकि इफ़त के बाप ने अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी जायदाद इसके नाम कर दी थी। शादी से पहले रियासत ने इफ़त से कहा भी था कि वो इसका तज़किरा अमजद से ना करे। शायद इसने बता दिया था और अमजद लालच में आ गया था। ये सब सोचकर रियासत की बेचैनी दो चंद हो गई थी
اور وہ سوچنے لگا تھا کہ اپنی بہن کو کیسے بچائے۔ امجد اور عفت اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ امجد نے دروازے کا تالا کھولا اور جو ہی اندر جا کر عفت نے لائٹ چلائی، ایک دم اس کی چیخ نکل گئی۔ سامنے کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس نے چہرے پر کارٹون کی شکل کا ماسک پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ امجد نے بھی دیکھا تو وہ ایک دم عفت کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں دونوں کو محسوس ہوا کہ ان کے عقب میں بھی کوئی ہے۔ امجد نے گردن گھمائی تو ان کے پیچھے بھی ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بھی اپنے چہرے پر کارٹون کی شکل کا ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں بھی پستول تھا۔ کون ہو تم لوگ اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ امجد نے ہمت کر کے پوچھا۔ سامنے کرسی پر بیٹھا آدمی بولا، ہم جو بھی ہیں یہ مت پوچھو اور کوئی سوال مت کرو۔ میرے گھر میں کیسے آئے؟ تم لوگ ہو کون؟ امجد نے ذرا غصے سے پوچھا۔ اس آدمی نے اپنا پستول ایسے امجد کی طرف سیدھا کیا جیسے وہ ابھی گولی مار دے گا۔ اس نے کہا، ہم پہلے ٹیرس پر چڑھے، پھر ہم نے دروازے میں لگا تالا توڑا اور اندر آ کر یہاں بیٹھ گئے اور تم دونوں کا انتظار کرنے لگے۔ اب کوئی سوال مت کرنا، ہمیں زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ امجد اور عفت کے عقب میں کھڑے شخص نے عفت کو کھینچا اور اس کے سر پر پستول رکھ دیا۔ عفت ڈر گئی۔ چھوڑو اسے، چھوڑو۔ امجد اس کی طرف بڑھا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اسے گولی مار دوں گا، اس آدمی نے کہا جس نے عفت کے سر پر پستول رکھا ہوا تھا۔ امجد اسی جگہ رک گیا۔ اچانک ایک اور ویسا ہی نقاب پہنے آدمی کمرے سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ اس نے آتے ہی امجد کے ہاتھ پیچھے کیے۔ امجد نے مزاحمت شروع کی تو کرسی پر بیٹھا آدمی درست لہجے میں بولا، اگر اس نے اب کوئی حرکت کی تو اس لڑکی کو اس کے سامنے گولی مار دینا، انتظار مت کرنا۔ امجد نے مزاحمت ترک کر دی۔ اس نے امجد کے ہاتھ باندھے اور اسے دھکیلتے ہوئے دروازے تک لے گیا۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ امجد نے پوچھا۔ مجھے اپنی بیوی کے پاس رہنے دو۔ بکواس بند کرو، جو آدمی سے باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے امجد کی گردن پر ایک ہاتھ بھی رسید کر دیا۔ عفت خوف سے چلانا چاہتی تھی لیکن اس کے منہ سے گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ اس آدمی نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ ایک کار کھڑی تھی۔ وہ امجد کو تیزی سے باہر لے گیا۔ اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ خود برائے جوان ہو گیا۔ گاڑی تیر کی طرح اس جگہ سے نکل گئی۔ ایک سڑک پر جا کر اس آدمی نے امجد کے ہاتھ کھول دیے اور ڈرائیور سے بولا، ہمارا کام یہیں تک ہی تھا، ٹھیک ہے پھینک دو، ہمیں کیا۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، ہم نے کون سا اس کا اچار ڈالنا ہے۔ امجد کے ساتھ بیٹھے آدمی نے اس کی جیب سے موبائل نکالا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور امجد کے برابر میں بیٹھے آدمی نے دروازہ کھول کر امجد کو باہر دھکا دے دیا۔ امجد سڑک پر گرا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ اس کے جسم پر بہت سی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ ہمت کر کے اٹھا اور کار کے پیچھے بھاگا لیکن کار بڑی رفتار سے نکل گئی تھی۔ امجد بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ وہ اپنے گھر سے دور تھا۔ اس نے سوچا وہ کیا کرے۔ پہلے اس نے پولیس اسٹیشن جانے کا سوچا اور دوسرے لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عفت کے بھائی کے گھر چلا جائے۔ پولیس میں ان کے تعلقات ہیں اور اس واقعے کی اطلاع دینا بھی ضروری ہے۔ ریاست کی بیوی اوپر کے کمرے میں تھی اور اس نے اپنا موبائل فون منہ کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور وہ دھیمے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ سب تم کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے آواز آئی، جو کچھ آپ نے بتایا ہے میں تو سن کر خود حیران رہ گیا ہوں۔ مجھے سچ بتاؤ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ریاست کی بیوی اپنے سوال کا جواب لینا چاہتی تھی۔ آپ کی قسم، میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا، مردانہ آواز آئی۔ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم عفت کی محبت میں ایسے جنونی مت بنو۔ تم نے ہی مجھے کہا تھا نا کہ اگر عفت کی شادی کہیں اور ہوئی تو تم اسے جان سے مار دو گے۔ ہاں میں نے ایسا کہا تھا کیونکہ میں عفت سے پیار کرتا تھا۔ میرے پاس ان باتوں کو سننے کا وقت نہیں ہے۔ اس وقت معاملہ بہت سنگین ہے۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو اور عفت کو جان سے مارنے کی کوشش میں ہو
تو خدا را یہ کام چھوڑ دو۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت عفت کی محبت کا جنون ختم ہو گیا جب اچانک مجھے انم ملی اور ہم دونوں میں دوستی بھی ہو گئی۔ میں تو عفت کو بھول بھی چکا ہوں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ آپ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے کہا۔ اچانک ریاست کی بیوی کو نیچے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے فون بند کیا اور کمرے سے باہر نکل کر نیچے چلی گئی۔ وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ لکڑی کی کرسی زمین پر گری ہوئی تھی اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ریاست باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور تیزی سے کمرے کی طرف جانے لگا تو اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرا شک بالکل ٹھیک نکلا ہے۔ کیسا شک؟ عفت کو کوئی اور نہیں، امجد ہی جان سے ماننا چاہتا ہے۔ وہ ابھی میرے پاس آیا تھا، چھوٹ موٹ کی چوٹیں لگوا کر مجھے کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عفت کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ کن لوگوں نے عفت کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے؟ ریاست کی بیوی پریشان ہو گئی۔ مجھے کہانی سناتا ہے، عفت کو ان لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور اسے وہ سڑک پر پھینک کر بھاگ گئے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ عفت سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتا ہے۔ عفت نے اسے بتا کر بڑی غلطی کر دی ہے۔ ریاست کی کہہ کر اندر جانے لگا۔ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میں نے امجد کو پکڑ لیا تھا تاکہ اسے پولیس کے حوالے کر دوں۔ وہ مجھے دھکا دے کر بھاگ گیا۔ میں اپنا پستول لینے جا رہا ہوں، ریاست کہہ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ میرا موبائل فون اور موٹر سائیکل بھی لے گیا ہے۔ عفت کو امجد جان سے مارنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ریاست کی بیوی ششدر تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ریاست باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر جاتا، اس کی بیوی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ایک کار امجد کے گھر کے باہر رکی، اس سے اندر سے ایک نوجوان باہر نکلا اور کار آگے چلی گئی۔ وہ دروازے کے پاس گیا، اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے دستک دی۔ وہ دروازے کے پاس گیا اور اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے دستک دی اور جو ہی دروازہ کھلا وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ امجد کے گھر کے باہر جو لائٹس روشن ہوئی تھیں وہ انہوں نے بند کی ہوئی تھیں اور مکمل اندھیرا تھا۔ عفت سامنے کھڑی تھی اور وہ دونوں آدمی اس پر پستول تانے مستعد تھے۔ وہ نوجوان اندر آیا تو اس کا چہرہ دیکھ کر عفت کو لگا جیسے اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ وہ نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پوچھا، مجھے پہچانا تم نے عفت؟ تم سکندر ہو، ہماری یونیورسٹی میں تھے۔ عفت بولی، میں اب بھی اسی یونیورسٹی میں ہوں۔ تم نے پڑھائی چھوڑ کے شادی کر لی تھی۔ شادی کے بعد تم کبھی یونیورسٹی آئی ہی نہیں، اس لیے تمہیں کیا پتہ کہ میں وہاں ہوں کہ نہیں۔ مجھے تم جان سے مارنا چاہتے ہو؟ عفت نے سوال کیا۔ ہاں، تمہیں میں جان سے مارنا چاہتا ہوں۔ جو کوشش کی وہ ناکام ہوئی۔ تمہیں مارنے کے لیے میں نے اچھے خاصے پیسے خرچ کر دیے، لیکن تم ہر بار بچ گئیں اور اب مجھے ہی تمہارے پاس آنا پڑا، سکندر نے شفاف انداز میں کہا۔ عفت خوف زدہ ہو گئی۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہو۔ میری موت کا سامان تمہاری زبان میں ہے، اس نے عفت کو گھورا۔ عفت اور بھی سہم گئی اور اس نے حیرت سے پوچھا، میں کیسے تمہاری موت کا سامان بن گئی؟ میری تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اب یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا، سکندر نے طویل سانس خارج کرنے کے بعد کہا۔ اس نے اپنے دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا اور ان کو حکم دیا، رسی پنکھے سے باندھ دو۔ اس کی لٹکتی ہوئی لاش سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اسے کیا کیا گیا ہے۔ اس کے دونوں آدمی ایک طرف چلے گئے اور انہوں نے جو بیگ ایک طرف رکھا ہوا تھا اس کے اندر سے رسی نکالنے لگے۔ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ مجھے مت مارو، میں جینا چاہتی ہوں۔ عفت پریشان اور خوف میں مبتلا تھی، لیکن اس کی آواز دبی سی تھی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ سکندر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اطمینان سے بولا، تم بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہوں؟ پروفیسر عادل کی موت کو بھول گئی ہو؟ اسے کالج کے ایک کمرے میں نے ہی گلا دبا کر مار دیا تھا۔ یہ سنتے ہی عفت کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کی نظریں
سکندر کے شفاف چہرے پر منجمد ہو گئی تھیں۔ ان کو تم نے قتل کیا تھا؟ سکندر الجھن کا شکار نظر آنے لگا۔ تم نے طے کر لیا ہے کہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہو گی؟ پھر اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اسے میں نے ہی قتل کیا تھا۔ تفتیش ہوئی اور ختم ہو گئی کیونکہ کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب ایسا ہوا کہ نیا پولیس والا آ گیا ہے، بہت ایماندار بھی ہے اور اس پروفیسر کا رشتہ دار بھی۔ اس نے دوبارہ فائل کھول لی اور بھرپور انداز میں تفتیش شروع کر دی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے وہ تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ مجھ تک کیوں پہنچے گا؟ عفت کی حیرت دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ سکندر نے کہا، جب میں پروفیسر کو قتل کر رہا تھا تو تم اس کمرے میں تھیں اور چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میں اس کمرے میں تھی؟ اس انکشاف نے عفت کو اور بھی زیادہ حیران کر دیا تھا۔ تم اس کمرے میں نہیں تھی؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ میں اس کمرے میں نہیں تھی، عفت نے خوف میں مبتلا جواب دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ اچانک تم اس جگہ سے نکلی اور دوسرے دروازے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر کے پیچھے تھی نا تم؟ جب میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس جگہ سے گیا ہے تو میں اس جگہ پہنچا جہاں تم بیٹھی تھیں۔ تم تو وہاں نہیں تھیں، لیکن تمہاری نوٹ بک وہاں موجود تھی۔ وہ تمہاری نوٹس کی کاپی تھی اور اس پر تمہارا نام لکھا ہوا تھا۔ میری نوٹ بک؟ عفت یاد کرنے لگی، پھر اسے یاد آیا اور اس کے منہ سے نکلا، وہ کاپی تو راحلہ کے پاس تھی جس دن پروفیسر صاحب کا قتل ہوا تھا۔ میری اس دن چھٹی تھی اور مجھے دوسرے دن پتہ چلا تھا۔ سکندر ایک دم چونکا۔ تم اس دن چھٹی پر تھی اور وہ کاپی راحلہ کے پاس تھی؟ ہاں، عفت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔ سکندر حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے نہیں بلکہ راحلہ نے مجھے قتل کرتے دیکھا تھا۔ میں تمہاری کاپی سے سمجھ رہا تھا کہ تم نے دیکھا تھا۔ پہلے تو میں چپ رہا، جب فائل دوبارہ کھلی تو میں نے اس لیے تمہیں قتل کرنا چاہا کہ یہ ثبوت بھی مٹا دوں۔ سکندر اپنا سر کھجانے لگا۔ یہ لا علمی میں مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے اپنا ایک اور گواہ بنا لیا۔ راحلہ بھی چلی گئی ہے اور وہ اس شہر میں نہیں ہے، عفت بولی۔ یونیورسٹی بھی نہیں آتی؟ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دبئی چلی گئی تھی، اس کے والدین وہیں ہوتے ہیں، عفت نے بتایا۔ اس کا معاملہ تو اب میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن جو ثبوت میں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے بنا لیا ہے اسے مٹانا ضروری ہے، اس لیے تم کو اس پنکھے کے ساتھ جھولنا ہی پڑے گا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، عفت چلائی، لیکن اس شفاق پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ عفت کے گلے میں رسی ڈال کر اسے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیں۔ ابھی وہ عفت کی طرف بڑھے ہی تھے کہ ایک دھماکے سے دروازہ کھلا اور پولیس کے ساتھ امجد داخل ہوا۔ پولیس نے سکندر اور اس کے آدمیوں کو کوئی حرکت کرنے کا موقع نہیں دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ گھبرائی ڈری سہمی عفت امجد کے گلے لگ گئی۔ امجد بتا رہا تھا، میں تمہارے بھائی کے گھر سے باہر نکلا تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ میں نے سوچا واپس گھر چلتا ہوں۔ ابھی میں گلی میں پہنچا ہی تھا کہ ایک کار رکی اور کوئی اس میں سے نکل کر ہمارے گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ پولیس آئی تو ہم اندر آئے۔ جب ریاست کو ساری بات کا علم ہوا تو اس نے امجد کو گلے سے لگا لیا۔ سب کے ذہنوں میں چھائی غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور حقیقت سامنے آ گئی تھی۔